बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम खुशाब। और मैं हूँ आपके साथ खुशाब की आवाज़ ज़मीर हुसैन अंजुम के साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैप्टन डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मरहूम साबिक MPA की रहायशगाह पर। और मेरे साथ मौजूद हैं जी जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार फ़र्जंद खुशाब डॉक्टर ज़ियाउल्लाह मलिक हल्का PP 82 खुशाब इंतखाबी निशान तराजू इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। तो आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं इनसे इलेक्शन 2024 के हवाले से कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़मीर हसन अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का जी। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी, खैर से हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि हमारा आपसे पहला सवाल है कि जमात इस्लामी को ज्वाइन करने का आपको ख्याल कैसे आया? जॉइन करने का ख़्याल तो मेरे वालिद मोहतरम जो थे, उन्होंने जमात इस्लामी के साथ तकरीबन उनकी रफ़ाकत जो है 1964 से चल रही है जी। और एक पूरे अपने विज़डम अक्लमंदी के साथ और अपनी पूरी दलील के साथ वो जमात इस्लामी के साथ शामिल हुए। उनकी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने है कि उन्होंने एक एक लम्हा अवाम की खिदमत में गुजारा। हमारी तरबियत भी उन्होंने अवामी खिदमत के हवाले से की, जिसका हमारा माजी गमाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आज आप 1964 से देख लें, आज 2024 का इलेक्शन मैं लड़ रहा हूँ और उसी पार्टी की तरफ से लड़ रहा हूँ। तो ये जमात इस्लामी की स्ट्रेंथ भी है। बाकी अगर कहें कि क्यों ज्वाइन किया, तो जिस दौर के अंदर हम बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये वैलिडेट कर दिया है, इसको मोहर लगा दी है कि सिराजुल हक साहब वाइस सियासतदान हैं जो आर्टिकल 62 और 63 पे पूरे उतरते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि जमात इस्लामी जब इक़्तिदार में आ जाएगी तो उसका मंशूर क्या होगा? देखिए जी, मंशूर सबसे बड़ी बात है। हमने बड़ी सियासी क़ुव्वतों को आजमा के देख लिया है। वो सरमायादाराना लोगों का एक इकट्ठ है, कभी कोई आपस में रिश्तेदार हैं, आपस में उनकी रिश्तेदारियां हैं, रिश्ते हुए हैं, मामू भांजे आपस में मुखालिफ हैं। ये एक डकैती, एक नकब लगा रहे हैं। वो तो हम हर दफ़ा आते हैं तो इस्तकबाल करते हैं। तो जमात इस्लामी वाहिद नुमाइंदा क़ुव्वत है जो पसमानदा इलाकों के लिए कुछ कर सकती है। और पसमानदा इलाकों का मतलब हम पसमानदा हैं। 1982 से ये ज़िला बना है खुशाब, और आज तक ये बुनियादी हकूक़ से महरूम है, बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तो मंशूर भी रखती है, वाहिद जमात है जो नीचे से ऊपर की तरफ तरक्की को लेके जाएगी। बड़े शहरों की बाद में कुछ तरक्की होगी जो तरक्की याफ्ता हैं, पहले छोटे इलाकों को वो तरक्की के बारे में सोचेगी। और हम छोटे इलाके से चूँकि बिलोंग करते हैं, हमारा ताल्लुक़ छोटे इलाके से है, तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी जो है वही हमारे हकूक़ दिलवा सकती है इंशाअल्लाह ताला। और इस दफ़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी अवाम की तरफ से। अच्छा डॉक्टर साहब देखें कि जैसे लोग जानते हैं कि इस वक्त महंगाई से लोग सताए हुए हैं, तो क्या जमात इस्लामी जब इक़्तिदार में आएगी तो क्या वो महंगाई पे काबू पा लेगी? बिल्कुल, जमात इस्लामी तो महंगाई पे काबू पा सकती है। उसकी वजह है कि ये इनका तो कोई, ये तो कफ़ायत शुआर हैं। ये तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, 250 अस्पताल चला रहे हैं, आगोश का इदारा चला रहे हैं, अलखिदमत फाउंडेशन चला रहे हैं। ज़कात को लेने और देने का सारा इंतज़ाम मौजूद है। पूरी पाकिस्तान के अंदर वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं ज़कात देने के हवाले से और सोशल वेलफेयर के हवाले से। तो जब ये लोग इक़्तिदार में आएंगे तो ये अखराजात में ऑटोमेटिकली कमी कर देंगे। और यही एक तरीका है कि अगर आप अखराजात में कमी करते हैं तो आप सरप्लस होते हैं, तो आपके कर्ज़े भी वापस होंगे और आवाम को भी उसमें से कुछ हिस्सा मिलेगा। तो मैं नहीं समझता जो लोग स्क्वाड लेके घूमते हैं और अपनी बैरून मुल्क अय्याशियों और अपनी औलादों के कारोबार बनाने में जो सरमाया उधर भेज देते हैं मुख्तलिफ चोर रस्तों से, वो इस मुल्क के कर्ज़े उतारेंगे या वो माशी क़ुव्वत माशी जो मसाइल हैं वो बेहतर करेंगे। तो ये तो एक भोले की सोच है अगर हम समझते हैं कि वो लोग हमारी महंगाई को कम करेंगे। महंगाई को लोग कफ़ायत शुआर लोग करेंगे, पढ़े लिखे लोग करेंगे, इस मुल्क की तामीर नो और नए अंदाज से मुल्क चलाने वाले लोग करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला महंगाई का इशू ये जिन काबू में आ जाएगा इंशाअल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि आप हल्का PP 82 खुशाब से इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप खुशाब के लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे? पैगाम एक ही है जी, 1982 में ये ज़िला बना और बाकी ज़िलों के साथ इसका अगर हम करें तकाबली जायज़ा तो हम बहुत पीछे हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। न पीने का पानी है, सीवरेज के मसाइल सारे लोगों के सामने हैं। हद तो ये हो गई है कि इसके अंदर सस्ती तालीम तक नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन वाइज ज़िला है जिसमें मौजूद नहीं है।
اب نارووال جیسے پسماندہ ایریا کے اندر 4 یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں، ایک پرائیویٹ یونیورسٹی بن گئی، ابھی میں اس کا دورہ کر کے آیا ہوں، اور اس میں میرا کچھ اس کا میرا تھا انوالومنٹ تھی۔ میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے مختلف فورمز بلاتے رہتے ہیں اور مختلف یونیورسٹیز کو میں وزٹ کرتا رہتا ہوں، مختلف علاقوں کو۔ تو خوشاب کے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ جو صحیح جینون مسلمان ہے تو اس کی ذہنی حالت بڑی بہتر اللہ رکھتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ تو ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ امریکن جو سسٹم ہے، جمہوری سسٹم، اس کے اندر امریکی صدر دوبارہ 2 بار منتخب ہو جائے تو تیسری دفعہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی نسلوں سے ہمارے پہ مسلط ہیں، کوئی ایک سیاستدان آ جاتا ہے تو وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، غرض یہ کہ وہ کہتے ہیں ہر دفعہ مجھے بنا، یہ نوکری تھوڑی ہے جی، یہ جمہوریت ہے، ایک بندہ کام نہیں کر سکتا، لوگوں کا اعتبار اس سے اٹھ گیا، نیا بندہ آزمائیں، اس کو دیں چانس۔ نئی پارٹی، یہ جو مسلط پارٹی ہیں آپ ان کو تقریباً کم و بیش 35-36 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ان کے مختلف دور اقتدار بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کراچی میں جس طرح انہوں نے روشنیاں بحال کی، KPK کے اندر سراج الحق صاحب کے وزیر خزانہ کے دور میں جس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی، جس طرح اسکولوں اور کالجز کا نیٹ ورک بڑھا، تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے مسائل جو ہیں خوشاب والوں کو سوچنا چاہیے۔ وہ کوئی ان کی مطلب سوچوں پہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کم عقل مند لوگ ہیں، بہت سمجھے ہوئے لوگ ہیں، پسماندہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جماعت اسلامی کو جس طرح وہ کہتی ہے کہ آپ کے مسئلے حل کریں گے، ایک چانس ضرور دیں گے، اور وہ چانس مجھے اسی دفعہ لگ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے آخری سوال اور بہت اہم سوال کہ خوشاب کے لوگ بڑے عرصے سے بہت سارے مسائل میں گھری ہوئی، جسے خوشاب کے اندر پانی کا مسئلہ ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، محلوں کے اندر نالیوں کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، جہاں پہ کوئی پارک نہیں ہے۔ تو کیا خوشاب کے لوگوں کے لیے آپ کے پاس کوئی خوشخبری ہے؟ جی، خوشخبری ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پسماندہ علاقے کو فوکس کیا جائے گا، جب اس کو بجٹس چھوٹے علاقوں کو ملیں گے، تو اس کا یہ تو آئینی حق ہے کہ اس میں یونیورسٹی بنے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ آئینی حق نہیں ہے کہ ہمیں صاف پانی ملے، یہ ہمارا آئینی حق نہیں ہے کہ ہماری سیوریج بند ہو، اور اس کے جو ہے نئے جو طریقہ کار سے سیوریج اس شہر کی ڈیولپ کی جائے۔ 3 کلومیٹر کا تو شہر ہے، اور زیادہ تر آبادی جو ہے فکس ہے، چونکہ لوگ ادھر ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا اس کا کوئی میگا سٹی تو ہے نہیں کہ اس کے بڑے مسائل ہوں۔ باقی جو یونیورسٹی ہم انشاءاللہ بالکل رکھتے ہیں جی پروگرام، اور میرا اس پہ بہت فوکس ہوگا، چونکہ ہر باپ کی جیب پہ کم از کم 30 سے 40 ہزار ایکسٹرا خرچہ آتا ہے گریجویشن پروگرام کروانے میں بچوں کی، تو وہ فوکس ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم سپورٹس کمپلیکس انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ نیا شہر بھی آباد ہوگا۔ اور جو یہ سیوریج اور پانی کا مسئلہ ہے، یہ چونکہ تقریباً یہاں پہ 3 لاکھ کی آبادی ہے ہمارے شہر کی، تو اس کے لیے ہمارے پاس دریا ہمارے بالکل، ہم دریا کی ہماری ہمسائیگی میں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پانی کا مسئلہ تو اس کو بہت مطلب ہماری ترجیح بنیادوں پہ اس کو حل کریں گے۔ پانی کے بغیر تو صحت نہیں ہے نا، اور سیوریج جو ہے اس کا تعلق بیماریوں سے ہے، تو سیوریج کے مسئلے بھی حل کریں گے۔ بچوں کی بیماریوں کی جو وجہ مین ہے وہ ہمارا اوپن سیوریج سسٹم ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی پوری پبلک ہیلتھ سے پلاننگ کروائیں گے، TMA کو انوالو کریں گے، ہم اسپیشل انشاءاللہ بجٹ لیں گے۔ ایون ہمیں اوپر سے اوپر کسی NGO میں جانا پڑا، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں تو یہ ہیلتھ کانشیس ہے، چونکہ کچھ ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں، تو میں پرسنلی خوشاب کا کیس جو ہے نا جی وہ بڑے اداروں میں لے کے جاؤں گا، اور یہ سارے معاملات پرائرٹی پہ حل کریں گے۔ باقی نوجوانوں کے کھیلوں کے میدان ہوں گے، کسانوں کے لیے ہم جو ہے اسپیشل پروگرام رکھیں گے، اس میں ان کو قرضے دیں گے، لیز پہ نوجوان کسانوں کو زمینیں دیں گے، خواتین کو وراثتی حقوق دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اقلیتوں کو ہمارا جو ہے وہ ایک پورا اچھے طریقے سے ہم انہیں ملک کا حصہ شہری بنائیں گے۔ معاشی طور پہ ہم قرضے دیں گے نوجوانوں کو، تاجر برادری کے ساتھ جو ٹیکسوں کی ناانصافی ہوتی ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور بیرون ملک پاکستانی جو ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہیں ہماری معیشت کا، ان کے ہم یہاں پہ سرمایہ کو اور ان کی جائیدادوں کو انشاءاللہ محفوظ کریں گے، اس کا نظام بنائیں گے۔
اور باقی فلسطین اور کشمیر کے لیے جو جماعت اسلامی کی انوالومنٹ ہے، چونکہ ہم مسلم امہ ہیں اور نیل سے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشگر ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا پیغام ہے کہ ہم اس چیز کو لے کے چلیں گے، اور مسلم امہ میں پاکستان کو ایشیا کے اندر انشاءاللہ ہم ایک ایسی کلیدی طاقت بنا کے ابھریں گے کہ پوری دنیا میں اس کا احترام ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس لوگ اس کو احترام سے دیکھیں گے اور وزٹ کرنے آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک مثالی ملک بنے گا اور پوری دنیا کو انشاءاللہ لیڈ کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جی پاکستان جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ڈاکٹر ضیاء اللہ ملک حلقہ پی پی 82 خوشاب سے، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس الیکشن میں کامیابی دے، کیونکہ آج کے اس خاص انٹرویو میں انہوں نے بہت بڑے خوشاب کی عوام کے لیے بھی وعدے بھی کر دیے ہیں، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے اور یہ الیکشن جیتنے کے بعد یہ سارے وعدے پورے کریں۔ تو امید بھی کرتا ہوں کہ یہ پورے بھی کریں گے، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ تو ان کا انتخابی نشان ہے جی ترازو، آپ ترازو کو ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات۔ اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو خوشاب کی آواز ضمیر حسین انجم کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنے ہوسٹ خوشاب کی آواز ضمیر حسین انجم کو اور جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ڈاکٹر ضیاء اللہ ملک حلقہ پی پی 82 خوشاب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد جی، انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد۔